السلام علیکم. آج کے ولاگ میں آپ کے لیے چکن روسٹ کی ریسیپی لے کے آئی ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اس میں ایک ایسی چیز ایڈ کی ہے جس سے آپ گھر میں جو ہے وہ ریسٹورنٹ جیسا چکن تیار کر سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں. ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. یہ دیکھیں میں نے دہی ایڈ کیا ہے، پھر اس کے اندر میں نے سوکھا دھنیا، زیرہ کٹا ہوا، تھوڑی ہری مرچیں کٹی ہوئی وہ ایڈ کرتی ہیں. اس کے بعد میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کیا ہے. فوڈ کلر سے جو ہے وہ چکن کا کلر بہت ہی اچھا آتا ہے، بہت ہی لائٹ براؤن سا ریڈش سا کلر آتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے. اب اس میں سالٹ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون. پھر اس میں جو ہے 1/2 ٹی اسپون جو ہے وہ ہلدی ایڈ کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1/2 ٹی اسپون جو ہے وہ ہم اس میں لال مرچ ایڈ کریں گے. یہ مرچ جو ہے یہ سمپل والی لال مرچ نہیں ہے، یہ کشمیری لال مرچ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے روسٹ کا کلر بہت ہی مزے کا نکل کے آتا ہے. اب اس میں جو ہے وہ اچار گوشت مسالہ ایڈ کروں گی میں تھوڑا سا. اچھا، جو کوانٹٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ نے یہی رکھنی ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 1/2 kg چکن ہے. لاسٹ تک دیکھیے گا ضرور، کتنی مزیدار ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے. میں تو خود حیران ہی رہ گئی تھی کہ یہ میری فرسٹ ٹرائی میں اتنی اچھی بن گئی. اب اس میں تھوڑی سی یہ جو ہے وہ میں نے کرشڈ کی ہوئی چلیز ایڈ کی ہیں. اس کے بعد تھوڑا کسوری میتھی ایڈ کی ہے. یہ نیچرل والوں کی بہت ہی اچھی، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے. اب اس میں ہم نے تھوڑا سا لیمو ایڈ کر کے نا، تو آلموسٹ ہمارے سارے انگریڈینٹس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس کو مکس کر دینا ہے. پھر ہم نے اس سے جو ہے وہ چکن کی میرینیشن کرنی ہے. اچھا، میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا نا کہ میں نے اس کی جو خاص ریسیپی کی جو ایک چیز ہے وہ تھا کشمیری مرچ جو میں نے اس میں ڈالی ہے. اسی مرچ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا، بہت ہی روسٹڈ سا اور بہت ہی ریسٹورنٹ سٹائل جو ہے وہ آپ کی چکن کا کلر آئے گا. اگر آپ کو بھی ایسی آسان اور مزیدار ریسیپی پسند ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. شاید یہ چھوٹی سی ٹپ جو ہے وہ آپ کی ریسیپی کو بہت اچھا کر دے، آپ کو پہلے سے بہتر کر دے. اس میں آپ نے جو ہے وہ تھوڑی سی کالی مرچ بھی ایڈ کرنی ہے. اچھا، روز نئی ریسیپی ٹرائی کر کے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگوں کا تو شاید مجھے نہیں پتہ، بٹ مجھے بہت مزہ آتا ہے میں جب کچھ نیا اور بہت اچھا بناتی ہوں. ویڈیو کے اینڈ پہ دیکھیے گا کتنا مزیدار کلر آئے گا. میں تو خود ہی حیران رہ گئی تھی کہ یہ ریسٹورنٹ سٹائل جو ہے وہ روسٹ میں نے بنایا ہے. یہ تھوڑا سا جب آپ اس میں یہ چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے نا تو یہ اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ انکریز کر دے گا. یہ بھی ایک بہت اچھی ٹپ ہے، آپ نے اس میں چاٹ مسالہ تھوڑا سا ضرور ایڈ کرنا ہے. اب تو آلموسٹ ہماری ساری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. ہماری جتنے بھی انگریڈینٹس تھے وہ سارے ہم نے میرینیشن کے جو ہے وہ ریڈی کر لیے ہیں. اب اس میں ہم تھوڑا سا بس کارن فلور ایڈ کریں گے. یہ کارن فلور جو ہے نا یہ سارے انگریڈینٹس کو سٹک کرے گا چکن کے اوپر، اور ایک بڑا کرسپی سا ٹیسٹ لے کے آئے گا چکن میں، جو کہ بڑا ذائقے دار ہوگا. اگر اس کو چھاننی سے نا آپ نے چھان کے ایڈ کرنا ہے، کیونکہ اس میں کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح جو ہے وہ آپ آسانی سے نکل جائیں گے. کبھی بھی اس کو بغیر چھانے آپ نے ایڈ نہیں کرنا. پھر آپ نے بٹر پیپر لے کے نا اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر چکن رکھ کے اس کو کٹ لگانے ہیں. کٹ اس لیے لگانے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ نے جو میرینیشن کے لیے جو آپ نے مٹیریل ریڈی کیا ہے نا وہ اس کے اندر تک جو ہے وہ ابزارب ہو جائے. کٹ لگا کے آپ نے جو ہے وہ سارا سامان اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، اور اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لیے نا آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے. اگر آپ کو زیادہ جلدی ہو نا تو آپ نے اس کو آدھے گھنٹے ضرور رکھنا ہے. اس سے جو ہے نا وہ مسالہ بڑی اچھی سے ابزارب ہو جاتا ہے. چکن کا ٹیسٹ بہت اچھا بن کے آتا ہے. جتنا آپ اس کو میرینیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا. میری اس بات کو ضرور فالو کیجیے گا. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آئل کو گریس کرنا ہے اس پلیٹ پہ. یہ میں نے ایک عام سا برش لیا تھا، میرا میک اپ برش تھا، بالکل نیو تھا، تو میں نے اس کو آئل جو ہے وہ آئل اسپرنکل کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے اس کو رکھ لیا. اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا پیس، اس کو میں رکھوں گی. اور پھر اس کو جو ہے وہ میں اوون میں لگا دوں گی 30 سے 40 منٹ کے لیے. اتنے ٹائم میں جو ہے نا یہ بہت اچھا بن کے تیار ہو جائے گا. ویسے
اچھا اینڈ پہ دیکھیے گا ضرور کتنا مزے کا بن کے تیار ہوا. میری فرسٹ ٹرائی تھی اور یہ اتنا اچھا جائے گا نا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا. تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ میں نے کلونجی کے دانے ایڈ کیے ہیں اور بس یہ ایک تو میرینیشن کے بعد اتنا مزے کا لگ رہا تھا نا کہ دل کر رہا تھا کہ ابھی سارا فنش کر دوں. یہ دیکھیں فائنل لک. اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے, میرے پیج کو ضرور فالو کرنا ہے. اللہ حافظ.